الاثم ما حاک فی صدری کا گناہ یہ ہے کہ تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور تمہیں یہ پسند نہ ہو کہ لوگ اس کے بارے میں جانیں۔ جس کام کو تم لوگوں سے چھپانے کی کوشش کرو، تمہیں شرم آئے کہ کئی لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، سمجھ جاؤ کہ وہ کام غلط ہے، وہ کام گناہ کا کام ہے۔ سورہ طٰہٰ کی ایک آیت پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے گناہ کا سائیڈ ایفیکٹ بتایا، گناہ کا نقصان بتایا۔ بھئی گناہ کس کو کہتے ہیں؟ شریعت دو چیزوں کا نام، نیکی اور گناہ۔ شریعت کی بات مانو تو نیکی ہے، اور شریعت کے خلاف چلو تو گناہ ہے۔ یہی تو ہے۔ کوئی پوچھے گناہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جانا، یہی گناہ ہے۔ اب یہ موٹی موٹی بات تو ہر آدمی جانتا ہے کہ گناہ کی سزا آخرت میں ملے گی، چور کو چوری کی سزا آخرت میں ملے گی، بے ایمان کو بے ایمانی کی سزا آخرت میں ملے گی، جھوٹے کو جھوٹ کی سزا آخرت میں ملے گی۔ سوال یہ ہے کہ کیا گناہ کا کوئی نقصان دنیا میں بھی ہے؟ اس سوال کا جواب اس آیت میں دیا۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا، جو ہماری بات کو نہیں مانے گا، جو گناہ کرے گا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی زندگی کو تنگی والی بنا دیں گے، ہم اس کی زندگی کو پریشانی والی زندگی بنا دیں گے، اس کی زندگی کو ہم تنگ بنا دیں گے، مشکل والی بنا دیں گے، پرابلم والی بنا دیں گے۔ اور ایک تفسیر اس آیت کی یہ بھی کی گئی، قبر میں عذاب دیں گے، جو گناہ کرے گا اسے قبر میں عذاب دیں گے، اس کی قبر کو تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑا کرتا تھا اسے کل قیامت کے دن ہم اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ دنیا میں اس نے کبھی چشمہ لگایا ہو نہ لگایا ہو، دنیا میں اس کی آنکھیں بالکل صحیح سلامت رہی ہوں، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، کل قیامت کے دن جب ہم اسے اٹھائیں گے تو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمی، بندہ کہے گا اے اللہ تو مجھے اندھا بنا کر کے کیوں اٹھا رہا ہے؟ وقد کنت بصیرا، میں تو دنیا میں اچھا بھلا دیکھا کرتا تھا، میری بینائی میں کوئی کمی نہیں تھی، میری آنکھوں میں کوئی کمی نہیں تھی، میں تو بالکل اچھی طریقے سے دیکھا کرتا تھا۔ قال كذلك اتتك آیاتنا، اللہ فرمائے گا میرے بندے ہماری آیتیں تیرے سامنے پڑھی گئیں، قرآن تیرے سامنے پڑھا گیا، نبی کی حدیثیں تیرے سامنے پڑھی گئیں، تو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیا کرتا تھا، تو بھلا دیا کرتا تھا، تو نظر انداز کر دیا کرتا تھا، تو اگنور کر دیا کرتا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج ہم تجھے اگنور کر دیں گے، آج ہم تیری طرف اپنی رحمت کی نظریں نہیں ڈالیں گے۔ گناہ انسان کو آخرت میں تو پریشان کرے گا، دنیا میں بھی پریشان کرے گا۔ اچھا گناہ کہتے کس کو؟ آئیے گناہ کی تعریف، گناہ کی ڈیفینیشن، گناہ کی پریبھاشا اپنے نبی سے چل کر کے پوچھتے۔ اللہ کے پیارے نبی سے پوچھا گیا۔ اچھا صحابہ سوال بھی کیسے کیسے کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں سوال بڑے عجیب و غریب کیے جاتے ہیں۔ بھی میرے پاس ایک سوال کی پرچی آئی ہے، میں انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا تقریر کے آگے۔ واٹس ایپ پر کوئی ایسے ایسے سوال اللہ والے کرتے ہیں، اللہ کی پناہ ہے، میں تو بہت سارے سوالوں کو نظر انداز کرتا ہوں۔ صحابہ کرام سوالات وہ کرتے تھے جس سے دین اور دنیا کا کوئی مطلب ہو، جس سے ہماری نجات کا تعلق ہو، ہماری آخرت کا تعلق ہو، ہمارے دین کا تعلق ہو۔ فضول سوال نہیں کرتے تھے صحابہ، منع کیا گیا سوال کرنے سے، ایسا سوال کرنے سے۔ صحابی نے سوال کیا ہے اللہ کے نبی نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ نیکی کا مطلب بتا دیجئے اور گناہ کا مطلب بتا دیجئے۔ اللہ کے پیارے نبی نے دو لائن میں مطلب بتا دیا، فرمایا البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔
نیکی بہترین اخلاق کا نام ہے. ماتھے پر سجدے کا نشان اگر ہے آپ نیک ہیں، لیکن اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے تب آپ نیک نہیں ہیں. لمبی داڑھی آپ نے رکھی ہوئی ہے، 5 ٹائم کی نماز کے پابند ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو معاف کیجیے گا آپ شریعت کی نظر میں اچھے نہیں ہیں، نیک نہیں ہیں. البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے. والاثم ما حاک فی صدرک، اور گناہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا گناہ وہ ہے جس کو کرنے کے ٹائم تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو. گناہ کو کرنے کے ٹائم کھٹک پیدا ہو، بے چینی پیدا ہو، دل کے اندر ایک قسم کا اضطراب ہو، بے چینی ہو، ٹینشن ہو، یار یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ کام میں جو کرنے جا رہا ہوں صحیح نہیں. مگر یہاں ایک بات نوٹ کر لیں، کبھی کبھی انسان اتنا ڈھیٹ ہو جاتا ہے کہ گناہ کر کے شرماتا نہیں، گناہ کر کے چھپاتا نہیں ہے، گناہ کر کے اس کو ایکسپوز کرتا ہے، اس کو ظاہر کرتا ہے. اور یہ اور بڑا گناہ ہے. یہ گناہ کا سب سے خطرناک درجہ ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد اس کو چھپائے نہیں، اس کو ظاہر کرے، اس کی نمائش کرے، اس کا اعلان کرے. اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی اللہ کیا معافی نہیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل امتی معافن الا المجاہرین، میری امت کے تمام لوگوں کی معافی ہو جائے گی مگر ان لوگوں کی معافی نہیں ہوگی جو کھلم کھلا گناہ کریں گے. پھر آپ نے مطلب بتایا کہ کھلم کھلا گناہ کرنے کا مطلب یہ ہے رات میں انسان گناہ کرے، وقت بات یسترہ ربہ، رات میں اس نے گناہ کیا، اللہ نے اس کے گناہ کے اوپر پردہ ڈال دیا. صبح ہوئی اس نے لوگوں کو اپنے گناہ کے بارے میں بتانا شروع کر دیا. یا فلان عملت البارحۃ کذا و کذا، اے فلاں رات میں نے یہ کام کیا، رات میں نے ایسا کام کیا. اللہ نے تو اس کے اوپر پردہ ڈال دیا تھا. وکشف ستر اللہ عنہ، لیکن اس نے اللہ کے پردے کو چاک کر دیا. یہ اتنا بڑا گناہ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کی معافی اللہ کیا نہیں ہوگی. گناہ کی نمائش کر اللہ نے پردہ ڈال دیا، آپ پردے کو چاک کر دیں. تو گناہ جس کو کرنے کے ٹائم آپ کے دل میں کھٹک پیدا ہو اور آپ کو شرم آئے کہ لوگوں کو پتا نہیں. اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر دیجیے کہ گناہ کرنے کے ٹائم دل میں کھٹک تب پیدا ہوتی ہے جب دل میں ایمان ہو. ایمان کی بیٹری جتنی فل ہوگی اتنا زیادہ گناہ کرنے کے ٹائم ڈر لگے گا، اور ایمان کی بیٹری جتنی ڈاؤن ہوگی اتنا گناہ کرنے کے ٹائم کوئی فرق محسوس نہیں. اس لیے کہ شیطان کا اصل کام یہی ہے، وہ گناہ کی خطرناکی کو آپ کے دل سے نکال دیتا ہے. شیطان گناہ کی پیکنگ کرتا ہے. گناہ ایک بھائی جیسے مثال کے طور پہ پاخانہ ہے. اب ہر انسان کی نظر میں پاخانہ گندی چیز، کوئی انسان ایسا نہیں جو پاخانے کو گندا نہ سمجھے، لیکن اگر اس کی پیکنگ کر کے اس کو بالکل مکمل کسی پیکٹ میں ڈال کر کے کوئی آپ کو بھیج دے تو ہو سکتا ہے دھوکے میں آپ اس کو رکھ لیں. تو گناہوں کی گندگی کو شیطان خوبصورت بنا ہے. شیطان کا کام ہی یہی ہے. اس نے ہمارے باپ آدم کے سامنے بھی گناہ کو مزین کیا. اس نے ہمارے باپ آدم کے سامنے قسم کھا کے کہا ارے اللہ منع کر رہا ہے، اس پیڑ اس درخت کو کھا لو، تم اس کو کھا لو گے ہمیشہ جنت میں رہو گے، فرشتے بن جاؤ گے. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، ہمارے باپ آدم کو ہماری ماں حوا کو قسم کھا کر کے شیطان نے کہا کہ میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، تم اس درخت کو کھا لو. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اور ہمارے باپ آدم اور ہماری ماں حوا کے سامنے جب ابلیس نے اللہ کے نام کی قسم کھائی تو اللہ والے اللہ کے نام پر بہت جلدی دھوکہ کھا جاتے ہیں. یہ اصول ہے، اللہ والے اللہ کے نام پہ بہت جلدی دھوکہ کھا جاتے ہیں. ابلیس نے جب اللہ کا نام لے لیا، ہمارے باپ آدم کو لگا یہ صحیح بول رہا ہے، ہماری اماں حوا کو لگا یہ صحیح بول رہا ہے، اور انہوں نے وہ دونوں شیطان کے شیشے میں اتر کر.
تو شیطان نے گناہ کو مزین کر دیا، اور اسی لیے شیطان نے اللہ سے وعدہ بھی کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے شیطان نے وعدہ کیا ہے. کیا وعدہ کیا ہے؟ قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین. اے اللہ، میں تیری قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ میں تیرے بندوں کے لیے گناہوں کو مزین بنا دوں گا، اٹریکٹیو بنا دوں گا، آکرشک بنا دوں گا، اور میں تیرے سارے کے سارے بندوں کو بہکانے کی کوشش کروں گا. تو گناہ جب گناہ نہ لگے میرے بھائی تو سمجھ جاؤ کہ شیطان کامیاب ہو چکا ہے، شیطان حاوی ہو چکا ہے. اور آج ہمارے سماج میں جیسے جیسے ہم لوگ ترقی کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، لوگوں کے پاس پیسہ آ رہا ہے، دولت آ رہی ہے، لائف سٹائل ہائی فائی ہو رہا ہے، بہت سارے گناہوں کو ہم نے گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا. ایک زمانہ تھا کسی کے گھر میں اگر ٹی وی کے اوپر کوئی گندی چیز دیکھ لی جائے اور پتہ لگ جائے کہ صاحب اس کے گھر میں یہ چیز دیکھی گئی، تو پورے محلے کی نظر میں مانا جاتا تھا اس کے گھر میں یہ کام ہوتا ہے. لوگ چھپ چھپ کر کے وہ کام کرتے تھے. لوگوں کی گدیوں پر، بیٹھکوں میں ٹی وی کے اوپر سی ڈی لگتی تھی، وی سی آر لگتا تھا، کیا کیا ہوتا تھا. ایک دور تھا. اب صاحب وہ گناہ آسان ہو گیا. اب وہ یہ اس کی اسکرین پر آ گیا. اب آپ ہیں، آپ کا موبائل ہے، جیو کا انٹرنیٹ ہے، تنہائی ہے، آپ ہے، اللہ ہے، بس. اب اس پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں، آپ کے ہاتھ کیا ٹچ کر رہے ہیں، یہ آپ جانتے ہیں، اللہ جانتے. تو گناہ کا آسان ہونا بھی اللہ کی بہت بڑی آزمائش ہے. اور آج جیسے جیسے ہماری زندگی آگے بڑھ رہی، گناہ آسان ہو رہا ہے. آج سے 20 سال پہلے زنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا آج آسان ہے. آج سے 25 سال پہلے آنکھوں کی حفاظت کرنا اتنا مشکل نہیں تھا جتنا مشکل آج ہو چکا ہے. تو گناہوں کو آج شیطان نے آسان کیا. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ گناہ کا نقصان کیا کیا ہے، گناہ کا سائیڈ ایفیکٹ کیا کیا ہے، گناہ کا اثر کیا کیا پڑتا ہے. بھائی صاحب، گناہ کا اثر ہماری فیملی پر پڑتا ہے، ہمارے بچوں کی صحت پر پڑتا ہے، ہماری بیوی کے اخلاق پر پڑتا ہے، ہمارے کاروبار پر پڑتا ہے، ہماری زندگی پر پڑتا ہے. سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ جب کبھی میں گناہ کرتا ہوں لَأَعْرِفُ ذَلِكَ فِي سُوءِ خُلُقِ زَوْجَتِي، تو بیوی کے بیہیویئر سے پتہ لگ جاتا ہے میں کوئی غلط کرتا ہوں، بیوی کی بد اخلاقی سے پتہ لگ جاتا ہے میں نے کوئی گناہ کیا ہے. وَتَعَثُّرِ دَابَّتِي، میری سواری چلتے چلتے پھسل کے گر جاتی ہے، مجھے احساس ہوتا ہے میں نے کوئی گناہ کیا ہے. اللہ. اور گناہ کا سب سے بڑا نقصان کیا جانتے ہیں؟ انسان کا دل جو ہے وہ ڈاؤن ہونے لگتا ہے، دل کے اوپر ایک پردہ چڑھنے لگتا ہے، دل ڈیڈ ہونے لگتا ہے. ڈیڈ کا مطلب وہ صحت والا ڈیڈ نہیں، صحت کے حساب سے دل آپ کا بہترین ہے، شریعت کے حساب سے آپ کا دل ڈیڈ ہے. قرآن اس پر اثر نہیں کرتا، اللہ کے رسول کی حدیثیں اثر نہیں کرتی، جہنم کے عذاب کی باتیں اثر نہیں کریں. دل ڈیڈ ہو رہا ہے، دل مردہ ہو رہا ہے. کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، میرے بندو تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے تمہارے دلوں کے اوپر غلاف چڑھ گیا ہے، پردہ چڑھ گیا ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے. فَإِذَا نَزَا وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ، اگر بندہ گناہ سے باز آ جائے، توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اس دھبے کو اللہ تعالی ہٹا دیتا ہے. لیکن اگر بندہ گناہوں سے توبہ نہ کرے اور بار بار گناہ کرے تو وہ کالے رنگ کے دھبے اس کے دل کے اوپر بڑھتے چلے جاتے ہیں، حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ، یہاں تک کہ اس کے دل کے اوپر چھا جاتے ہیں.